معرفت کورس کی 13ویں نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو ایٹریبیوٹ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الغفار۔ مالک کائنات نے قرآن الحکیم میں خود کو الغفار اور غفور بھی کہا ہے۔ غفور بلکہ زائد مرتبہ کہا ہے، 91 ٹائمز خود کو مالک کائنات نے غفور کہہ کر پکارا ہے، اور 5 مرتبہ الغفار بھی کہا ہے۔ غفار کا مطلب سمجھنے کے لیے نا، اس کا جو روٹ میننگ ہے یا پھر اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے غین فا را، غفر۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو ایسے ڈھانپ دینا کہ وہ مضر اثرات سے، نجاستوں سے، تکلیف دہ چیزوں سے محفوظ ہو جائے۔ آپ اسے انگلش میں ایک لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں اور وہ ہے شیلڈ۔ کسی کے گرد ایک شیلڈ پیدا ہو جانا۔ جیسے دیکھیے، آپ کھانے کو نجاست سے، گرد و غبار سے بچانے کے لیے اس کے اوپر آپ کور کر دیتے ہیں، رومال ڈال دیتے ہیں، یہ اس کے آپ مغفرت ہی کر رہے ہیں، آپ یہ اس کے اوپر غافرائی کر رہے ہیں، یعنی اس کو آپ ایک شیلڈ فراہم کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مغفرہ، یہ جو لفظ ہے نا مغفر، یہ اس جالی کے اس ایک لباس کو کہتے ہیں جو خود کے نیچے پہنا جاتا تھا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا وہ ایسے گردن سے کاندھوں تک آتا تھا تاکہ تلوار لگے تو وہ جالی کے ساتھ لگے۔ وہ ایک لوہے کی زنجیریں ہوتی تھی تاکہ اس کی گردن نہ کٹ سکے۔ تلوار کے وار سے محفوظ رہنے کے لیے وہ جو جالی جالی ایسے لٹکائی ہوئی ہوتی تھی اس کو مغفر کہتے تھے۔ اور مغفر کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ اس کی حفاظت کر رہی ہے، وہ ایک شیلڈ کے طور پر کام کر رہی ہے۔ اب تو خیر یہاں پر شاید فیشن کے طور پر یا شاید ضرورت کے طور پر عام طور پر حجاب کے نیچے جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ایک پٹی باندھتی ہیں سر کے اوپر۔ وہ جو ایک پٹی باندھتی ہیں نا، وہ بنیادی طور پر عرب خواتین اس کو غفارہ کہتے ہیں، وہ باندھا اس لیے کرتی تھی تاکہ جو آپ کے سر کو تیل وغیرہ لگا ہوا ہے وہ آپ کی اوپر والی چادر کو نہ لگے۔ چونکہ وہ آپ کی چادر کو حفاظت فراہم کر رہی ہے تو اس کو غفارہ کہا کرتے تھے۔ یہاں پر آپ کو کافی حد تک مطلب سمجھ آ گیا ہوگا کہ غفارہ ہوتا کیا ہے۔ اب ذرا آپ الغفار کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ الغفار کا مطلب ہوا وہ ہستی جو آپ کو شیلڈ فراہم کرے، جو آپ کو پروٹیکٹ کرے، جو آپ میں کوئی ایسی صلاحیت پیدا کر دے کہ آپ بیرونی حملوں سے، نجاستوں سے، تکلیف دہ چیزوں سے، مضر اشیاء سے بچ جائیں۔ یہی ہوتا ہے الغفار اور غفور۔ یہاں پر اب آپ کو استغفار کرنے کا مطلب بھی سمجھ آ جانا چاہیے کہ استغفار کرنا بنیادی طور پر تسبیح کے دانوں پر صرف استغفر اللہ پڑھ لینے سے کافی نہیں ہوگا، حق ادا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ قول اور فعل دونوں کے ساتھ ایسی قوت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا کہ آپ شیطانی وسوسوں سے، شیطانی اعمال سے، شیطانی نتائج سے بچ سکیں، تمام تر نیگیٹیوٹی سے بچ سکیں، اس قوت کو کہتے ہیں غفارہ۔ اب ذرا میں آپ سے ایک ایگزامپل کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا۔ اگر ایک بندہ بیمار ہو گیا، اس کا امیون سسٹم کمزور ہو گیا، اگر اب اس میں بیماری کے ساتھ مقابلہ کرنے کی سخت باقی نہیں رہی، اب جو بھی اس کے اوپر جراثیم آئے گا، حملہ کرے گا، کامیاب ہو جائے گا اور وہ مزید بیمار سے بیمار تر ہوتا چلا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں اسی کو تو ایکچولی ایڈز کہتے ہیں، جب اس کا امیون سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بندے کا امیون سسٹم کمزور ہو رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس کو کوئی ایسی غذا دی جائے، کوئی ایسی ورزش دی جائے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی کروائی جائے کہ اس کے اندر خود سے مقابلہ کرنے کی استطاعت پیدا ہو جائے۔ ایسا ہی کیا بھی جاتا ہے۔ مال کے کائنات کے ساتھ بھی استغفار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے قول اور اپنے فعل، اپنے عمل اور اپنی بات کے ساتھ اپنے اندر وہ قوت حاصل کرنے کی کوشش کریں، خواہش کریں، تو مال کے کائنات آپ کو عطا فرما دیں گے۔ ہمارے ہاں نا مغفرت کا ایک بڑا عجیب سا مطلب لیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب لیا جاتا ہے معاف کر دینا۔ یعنی اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب ہمارے ذہنوں میں چل رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ حالانکہ عفو کا مطلب کچھ اور ہے، مغفرت کا مطلب کچھ اور ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک شیلڈ فراہم کرنا۔ نو ڈاؤٹ اس میں یہ بھی مطلب پایا جا سکتا ہے کہ مال کے کائنات مرنے کے بعد جب آپ کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، مال کے کائنات کسی وجہ سے، کسی وجہ کے ساتھ، اس کے کسی عمل کی وجہ سے یا اس کے پیچھے اس کی اولاد کے کسی عمل کی وجہ سے، اس کو وہاں پر بھی جہنم سے ایک شیلڈ عطا فرما دے۔ مال کے کائنات تو قادر مطلق ہے۔ لیکن میرا آپ سے ایک کویسچن ہے، جہاں تک قرآن الحکیم کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، کیا کہیں پر آپ نے ایسا ٹیسٹ پایا کہ مال کے کائنات یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ گناہ کرتے رہیں، خیر ہے، میں آپ کو بخش دوں گا؟ یہ بخشش کا لفظ مغفرت کے ساتھ گڈ مڈ کر دیا جاتا ہے۔
میں نے ایسا کہیں نہیں پایا، بلکہ قرآن الحکیم تو مکافات عمل کی بات کرتا ہے کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اچھا ہو یا برا، اس کا ایک نتیجہ برآمد ہونا ہے۔ آپ اچھا عمل کریں گے اس کا اچھا نتیجہ برآمد ہوگا، آپ برا عمل کریں گے اس کا برا نتیجہ برآمد ہوگا۔ یہ مالک کائنات کا بنایا ہوا ایک قانون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اور میں، ہمیں کمزور کرنے کے لیے وہ عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ، ہمیں یہ سکھا دیا گیا کہ آپ کوئی بات نہیں، گناہ کرتے رہیں، آپ کوشش نہ کریں بہتر ہونے کی، بس آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح کر کے سونا ہے۔ آپ نے سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھ لینی ہے، سورۃ واقعہ پڑھ لینی ہے، بس روزی روٹی بھی آ گئی ہے اور پھر قیامت والے دن بھی آپ بخشے گئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اعمال لازم ہے، اور یہ جتنے بھی آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں یہ اعمال ہی کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ جیسے سورۃ نو، اللہ تعالیٰ وہاں پر حکم صادر فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی زبان سے، مالک کائنات وہاں پر حکم کچھ یوں ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے وہ قوت مانگو نا، ایک امیون سسٹم مانگو جو کہ ریزسٹ کر سکے شیطانیت کے خلاف، جہالت کے خلاف، کفر کے خلاف۔ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ غفار ہے، وہ شیلڈ فراہم کرنے والا ہے، وہ تمہیں طاقت دے دے گا، اور اگر کسی کو طاقت وہ دے دے، اگر کسی کی استغفار قبول ہو جائے، مالک کائنات اس کو مضبوط کر دے، کیسے پتا چلے گا؟ اللہ تعالیٰ وہیں پر فرماتے ہیں صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں گا، اس کے گناہ مٹا دوں گا، اس میں شیلڈ پیدا کر دوں گا، نہیں، پھر تو موسلا دار بارشیں برسائی جائیں گی، یعنی ان کی معیشت مضبوط کر دی جائے گی۔ اور اتنا ہی نہیں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اموال کے ساتھ ان کی مدد کی جائے گی، بنین، بیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کی جائے گی، اور ان کو جنات فراہم کی جائیں گی، ان کو انہار، نہریں فراہم کی جائیں گی۔ یہاں پر بھی، آگے بھی، اتنی بات کرنے کے بعد مالک کائنات فرماتے ہیں مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے بارے میں اتنا بھی وقار نہیں رکھتے؟ تمہاری نظر میں مالک کائنات کا اتنا بھی وقار نہیں ہے کہ تم استغفار کرو، کوشش کرو، اس سے مدد مانگو، وہ تمہیں اتنا مضبوط کر دے گا، تمہارے اندر وہ ریزسٹنس پیدا کر دے گا کہ تم مالک کائنات کے ایک مضبوط سپاہی بن جاؤ گے، پھر دنیا بھی تمہارے قدموں پہ جھک جائے گی، آخرت بھی تمہیں مل جائے گی۔ یہ مطلب ہے اس کا، عمل سے یہ زندگی بننی ہے، چاہے وہ جنت بنے چاہے وہ جہنم بنے۔ علامہ اقبال کے شعر کی یہ تشریح بھی ہے، یا آپ مفہوم کہہ لیں، عمل سے کیا تھا؟ ہاں، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ تو ڈیفینیٹلی عمل ہی ہے، استغفار کرنا بھی ایک عمل ہی ہے۔ مالک کائنات نے نا 5 مرتبہ خود کو الغفار کہا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، ایک کنسیپٹ سمجھ لیجئے، آپ استغفار کریں گے، کیا آپ کو مالک کائنات وہ شیلڈ فراہم کر دیں گے؟ کیا آپ کی استغفار قبول ہوگی؟ مالک کائنات جب آپ استغفر اللہ کہیں گے، کیا اللہ تعالیٰ آپ کا استغفر اللہ کہنا قبول کریں گے؟ اور اس کے بعد کیا آپ کو اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر معیشت کے دروازے کھول دیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے مالوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کو جنتوں کا مالک بنا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نہریں بہا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے آپ کو امید وابستہ ہو جائے گی، کنیکشن بن جائے گا؟ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کی استغفار قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ مالک کائنات نے یہاں پر راز افشاں کر دیا ہے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، وہ تو ہے ہی غفار، لیکن سب کے لیے نہیں۔ کس کے لیے؟ سنیے، لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، جس میں یہ 4 کریکٹرسٹکس پائی جائیں گی، جس میں یہ 4 خصوصیات پائی جائیں گی، مالک کائنات الغفار بن کے صرف اسی کو ملے گا۔ وہ 4 خصوصیات کیا ہیں؟ وہ ذرا ایک مرتبہ میرے ساتھ دوبارہ پڑھ لیجئے۔ نمبر 1 تو یہ لمن تاب، جو رجوع کرے۔ ہو گیا گناہ، کوئی بات نہیں، تم نے کمزوری میں زندگی گزار دی ہے، کوئی بات نہیں، زندگی کا ایک بڑا حصہ تم نے لغویات میں گزار دیا ہے، فضول ضائع کر دیا ہے، کوئی بات نہیں، اب کر لو رجوع۔ لمن تاب، جو توبہ کرے گا، رجوع کرے گا، واپس مالک کائنات کی طرف توجہ کرے گا، یہ پہلی شرط ہے۔ اور اس کے بعد وآمن، پھر ایمان لائے گا۔ مالک کائنات نے جو قوانین بنا دیے ہیں، مالک کائنات نے جو احکامات صادر فرما دیے ہیں، وہ ان کو مانے گا دل و جان سے۔ نمبر 3 وعمل صالحا، اور وہ اصلاح کی کوشش کرے گا، اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا، اپنے بہن بھائیوں کی اصلاح کی کوشش کرے گا، اپنے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرے گا، اس پورے گلوبل سسٹم کی اصلاح کی کوشش کرے گا۔
गोया वो एक इस्लाह करने वाला बन जाएगा। और नंबर 4 सुम्मा इहतदा, फिर वो इसी पर, इस हदायत पर डट के रहेगा, रास्त गुजारी रहेगा, वापस जाने का नाम नहीं लेगा, चिल नहीं मारेगा। उसे अंदाजा हो जाएगा कि मैं दारी इम्तिहान में हूं, यहां पर सिर्फ परफॉर्मेंस देनी है। अगर आपके अंदर ये 4 खुसूसियत पाई जा रही है ना, तो यकीन जानिए अब आप कहेंगे ना अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला आपको वो शील्ड फराहम कर देंगे, अल्लाह ताला आपकी इस्तगफार कबूल करेंगे। और अगर इन 4 खुसूसियात के बगैर आप अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह गर्दानते जाएं तो गर्दानते जाएं। बहुत से लोग हाथ उठाए फलस्तीन के लिए दुआएं कर रहे हैं, कबूल नहीं हो रही ना, कश्मीर के लिए भी नहीं हुई, बर्मा के लिए भी नहीं हुई, ना बांग्लादेश जब अलग हुआ तब हुई। ये ऐसे दुआएं कबूल नहीं होनी। दुआ अमल का लाजमी जुज़्व है, अगर अमल नहीं होगा तो दुआ तो अमल के बाद का मरहला है। आप पहले अपनी जान जोखिम में डाल दीजिए, उसके बाद दुआ कीजिए। माल के कायनात आपकी जरूर इस्तानत फरमाएगा। वो अल्लामा इकबाल सही पहुंचा है, वो कहता है फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी, लेकिन पहला आपका कदम क्या होगा, फिजाए बद्र पैदा कर। 313 है, लेके आ जाओ, मैदान सजाओ, उसके बाद दुआ करो ना। अब समझ आता है दुआ तुम क्या कर रहे हो। सिर्फ मसल्लों पर बैठ के दुआएं करना, ये तो आप धोखा दे रहे हैं और खुद को दे रहे हैं, माल के कायनात को तो कोई खैर धोखा दे नहीं सकता। खैर व इन्नी लगफ्फारुन, अल्लाह ताला गफ्फार बनकर किसे मिलेगा, जिसमें 4 खुसूसियात पाई जाएंगी। अब आप अपना अपना एहतसाब कीजिए, अगर ये 4 खुसूसियात आप में नहीं है तो पैदा कीजिए, माल के कायनात की तरफ रुजू कीजिए। जिस तरतीब से अल्लाह ताला ने आपको ये 4 कंसेप्ट बताए हैं ना, ये इसी तरतीब से होने हैं। सबसे पहले आपने जब भी यू टर्न लेना है, इमीडिएटली उसी लम्हे पर आपने कहना है माल के कायनात पीछे जो हो गया है हो गया है, अब से मैं तेरा हूं। ये आपका पहला काम हो गया, यही तौबा है, ये आपने रुजू कर लिया अल्लाह की तरफ। उसके बाद वह आमना, अब अल्लाह ताला आपको कुछ सजेशंस देंगे, सजेशंस नहीं, अल्लाह के तो ऑर्डर्स होते हैं, अल्लाह ताला आपको अहकामात देंगे, अब मान लीजिए। और उसके बाद वामिला सालिहन, सिर्फ अपना नहीं, साले अमाल कीजिए, अपना, अपने मुआशरे का, अपने रिश्तेदारों का, अपने शरीकों का, सबकी इस्लाह की कोशिश कीजिए। और इस्लाह का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उनको हदायतें करें, उनको माल बहम पहुंचाएं, उनको मजबूत करने की कोशिश करें, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट करें, उनको वोट करें, उनकी हर लिहाज से निखारने की कोशिश करें। और उसके बाद आप साले अमाल करने के बाद सुम्मा इहतदा, इस हदायत पर डटे रहें, अमाल के कायनात आपको वो शील्ड अता फरमा देंगे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब।